Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ہاں میں تمہارے آگے جوابدہ نہیں ہوں۔ اس نے موسم کے بدلتے روپ کی بھی پرواہ نہیں کی بلکہ ٹوک بچا کر اعلان کیا تھا، اور اگر میں ایسا سامان پیدا کر دوں؟ موسم کی دھمکی معنی خیز تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نکی کو اس کی بات سے کچھ اندازہ تو ہوا تھا۔ شادی کے بعد عورت اپنے ہر فعل کی جوابدہ شوہر کے سامنے ہوتی ہے، ایسے میں تم کیا کرو گی؟ موسم بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ شادی جب ہوگی دیکھا جائے گا، نکی نے برجستہ کہا تھا۔ نگینا شاہ، شادی کل بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف میری ڈھیل ہے۔ موسم نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ تم مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آ رہے ہو یا میں خود چلی جاؤں؟ نگی جھنپ گئی تھی، کیونکہ وہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اکڑ ہوش برقرار تھی۔ چلو، لیکن آئندہ تم ماڈلنگ نہیں کرو گی۔ موسم کرسی سے اٹھتے پھر اسے جتا رہا تھا۔ نگی نے موسم کی سمت خفگی سے دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ میں کس طرح تجھے پانے کی آرزو کرتا، تو ہم سفر تھا مگر آسمان جیسا۔ کتاب بند کرتے ہوئے شہربانو کے خوبصورت ہونٹوں سے آہ کی صورت میں ایک گہری سانس نکلی تھی۔ شعر اس کے حسب حال تھا۔ یا اللہ، میں کب سے شاہ جی کی محبت میں گرفتار ہوں، یہ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ میں چاند کی خواہش کیوں کرنے لگی ہوں؟ حالانکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سید معظم علی شاہ نگی کے ہیں، پھر بھی میں اس سیراب کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہوں؟ اے اللہ، مجھے اس گرفتاری سے نکال دے۔ ایک بے بسی کے عالم میں اس نے اپنا سر کرسی کی بیک سے ٹکایا تھا۔ آنکھیں موندی تو دو موتی دائیں بائیں لڑک گئے تھے۔ ماہان اس کے سماعتوں نے کسی گاڑی کا ہارن سنا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ رات کے اس پہر کون آ گیا؟ شہربانو اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً دوپہر پردہ ہٹایا۔ واچ مین نے گھر کا گیٹ کھول دیا تھا اور اندر آنے والی گاڑی سید معظم علی شاہ کی تھی۔ گیٹ پر لگی فینسی لائٹس کی روشنی میں اس نے بآسانی دیکھ لیا تھا۔ شاہ جی؟ اس کے ہونٹوں سے یہ نام بڑی آہستگی سے نکلا تھا۔ اس کے ارد گرد گویا پھول کھل اٹھے تھے۔ بچپن سے ہی وہ اسے اس نام سے پکارتی تھی، جس پر آج تک کسی نے اسے نہیں ٹوکا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے محبت کی اس گرفتاری سے آزادی مانگ رہی تھی، لیکن اب سب کچھ بھول کر کمرے سے نکل آئی۔ یہ دل کے معاملے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شہربانو نے اسے لمبی چوڑی راہداری میں ہی پکڑ لیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نرمی سے جواب دیتے ہوئے موسم لمحے بھر کو ٹھٹک کر رکا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ ابھی تو 12 ہی بجے ہیں شاہ جی۔ اچھا، آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے؟ شہربانو اس کے تیز قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ کھانا اور چائے وغیرہ کو چھوڑو، صرف ایک گلاس دودھ لے آؤ اگر زحمت نہ ہو۔ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر موسم نے کہا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی پلٹی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد شہربانو دودھ کا گلاس لیے اس کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ بیڈ روم میں اے سی آن تھا اور موسم ریکنگ چیئر پر بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ لباس تبدیل کر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ شاہ جی، آپ نے آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شہربانو نے نزدیک آ کر ٹرے تپائی پر رکھ دی تھی۔ میں دراصل ایک کام سے آیا تھا، اب دیر ہو گئی تو سوچا گھر ہی چلوں۔ رات ٹھہر کر صبح نکل چلیں گے۔ امی جان تو سو رہی ہوں گی، اب تو صبح ہی ملاقات کریں گے۔ اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ موسم بڑی تفصیل سے بات کر رہا تھا۔ بابا جان تو اسلام آباد میں ہیں۔ شہربانو نے اس کے بارے میں بھی اطلاع دینا ضروری سمجھی تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ ویسے اس وقت میں گھر کے کسی فرد کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ہو گئی جس کے لیے سوری۔ موسم نے دودھ کا گلاس تپائی سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی شاہ جی، میں تو جاگ رہی تھی۔ آپ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو باہر نکل آئی۔ اس کے لہجے میں انکساری تھی۔ بے حد متناسب جسم،
گندم کے ہوشوں جیسی رنگت، پرکشش نقش، سنہری مائل لمبے سلکی بار اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو اس کے کتابی چہرے پر بے حد سجتی تھیں۔ اس کا پورا وجود سادگی کا پیکر تھا، لیکن اس سادگی میں بھی ایک کشش تھی۔ بہت شکریہ شہر بانو، موزم نے دودھ پینے کے بعد خالی گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے بے حد سادہ لہجے میں کہا، لیکن شاہ جی، مجھے آپ کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ گھر میرا بھی ہے اور اس گھر میں رہنے والوں سے میرا بھی کچھ رشتہ ہے، اگر آپ سمجھیں۔ شہر بانو نے متانت سے کہتے ٹرے اٹھائی اور بیڈ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ معظم علی شاہ اس کے جواب پر بڑا محظوظ ہوا تھا۔ اس کے دل نے یہ تسلیم کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی کہ یہ مان انہی لوگوں نے تو اسے دیا ہے۔ اس گھر میں ملازموں کی کمی نہیں تھی، لیکن کچھ ذمہ داریاں شہر بانو نے از خود اپنے سر لے لی تھیں اور اسے یہ کام کر کے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کام نپٹا کر ہال کمرے میں آئی تو نظر معظم کے ہاتھوں میں تھامی کتاب پر پڑی تھی۔ یہ کتاب وہ رات پڑھ رہی تھی اور اس کے آنے کی خوشی میں ہاتھ میں تھامی باہر نکلی تو ہال کمرے کی سینٹر ٹیبل پر چھوڑ گئی تھی۔ اب معظم کے ہاتھ میں دیکھ کر کتاب یاد آ گئی تھی۔ وہ کتاب کی ورق گردانی کرنے کے ساتھ ساتھ زیب النساء سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ امی جان، آپ کو تو خیر شاعری سے لگاؤ نہیں ہے، یہ بابا جانی کب سے شاعری پڑھنے لگے ہیں؟ معظم نے اندر داخل ہوتی شہر بانو کو دیکھ کر ٹکڑا لگایا تھا۔ تمہارے بابا جان تو دنیا جہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کون سی نئی بات ہے؟ زیب النساء سے کوئی خاندانی قصہ سنا رہی تھی۔ موضوع بدلنے پر کچھ بیزار ہوئی تھی۔ یہ کتاب میری ہے شاہ جی، وہ کچھ جھجک کر کہتی زیب النساء کے قریب صوفے پہ آ کر ٹک گئی تھی۔ اچھا بھائی، ہمارے گھر میں تو بہت باذوق لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ معظم نے کچھ شرارت امیز انداز میں اس کی سمت دیکھا تھا۔ میرے پاس اور بھی بہت اچھی کتابیں ہیں شاہ جی۔ معظم کی بات سن کر اس کا حوصلہ بڑھا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں گویا ہوئی، شہر بانو، اگر تمہیں ادب سے لگاؤ ہے تو تم اردو ادب میں ماسٹر کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بڑی فراخ دلی سے مشورہ دے رہا تھا۔ جی؟ اس سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص کے منہ سے اپنے لیے ایسے پیشکش سن کر شہر بانو کو بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اسے واقعی اردو ادب سے لگاؤ تھا، لیکن اب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار برملا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نگینہ نے جو ضدیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے کی تھی وہ شہر بانو نہیں کر سکتی تھی۔ نگینہ ان کا خون تھا، اپنی منوا سکتی تھی، لیکن وہ ان کا خون نہیں تھی، اس میں اپنی منوانے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا شہر بانو۔ وہ پھر اپنا سوال دہرا رہا تھا، لیکن نظریں ہاتھ میں پکڑی کتاب پر مرکوز تھیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں شاہ جی؟ اس کی دائیں جانب زیب النساء بیٹھی تھی اور سامنے سنگل صوفے پر وہ خود بیٹھا اسے آفر کر رہا تھا۔ وہ عجیب گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، آگے پڑھنے کا ارادہ ہے، خالی بی اے کر کے بیٹھی ہو؟ اس بار معظم نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اس کے پرکشش چہرے کی سمت دیکھا، جہاں اسے بڑے واضح انداز میں گھبراہٹ میں چھپی اس کی خواہش نظر آئی تھی۔ شاہ جی، میرے لیے امی جان اور اب بابا جان کی اجازت سب سے پہلے اہم بات ہے، شہر بانو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بھائی، یہ تو بڑا گول مول سا جواب ہے۔ معظم کو اس کا انداز بے حد دلچسپ لگا تھا۔ معظم، یہ تم میری معصوم بچی کو کہاں الجھا رہے ہو؟ زیب النساء جو کافی دیر سے ان دونوں کو سن رہی تھی، یک لخت ہی بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ شہر بانو آگے پڑھنا چاہتی ہے امی جان۔ معظم نے بے دھڑک اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شہر بانو بیٹا، میں نے تم میں اور اپنی اولاد میں کبھی کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ اگر تمہاری بھی ایسی خواہش تھی تو زبان سے تو کہتی، نیکی کے ساتھ تمہارا داخلہ بھی کروا دیتے۔ ویسے تو تمہارے بابا جان لڑکیوں اور لڑکوں کے اکٹھے پڑھنے کے خلاف ہے، لیکن نگی نے ان کا یہ اصول بھی توڑوا دیا۔ پھر تمہیں بھی اپنی خواہش کا حق ہے، بولتی تو صحیح بیٹا، زیب النساء نے بڑی شفقت سے کہا تھا۔ امی جان، میں اب بھی آپ اور بابا جان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، شہر بانو سعادت مندی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، لیکن تمہارے بابا جان سے اجازت لینی ہی پڑے گی۔
زیب النساء اس کی سعادت مندی پر بے حد خوش ہوئی تھی۔ لیکن امی جان، میں بابا جان سے اجازت نہیں لے سکتی۔ شہر بانو یکدم گھبرائی تھی۔ ٹھیک ہے، نہ تم پوچھو گی نہ امی جان، میں خود بابا جان سے اجازت لے لوں گا۔ اوکے، اب خوش ہو شہر بانو؟ موزم نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ شہر بانو نے موزم کی طرف تشکر امیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ بیٹا، میں تو چاہتی تھی کہ نکی اور شہر بانو کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، بلکہ تمہارے بابا جان کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ان لڑکیوں نے آگے پڑھنے کا شوق پال لیا ہے، چلو یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ زیب النساء بیٹے سے مخاطب تھیں۔ میں تو اپنا فرض نبھانے کو تیار ہوں، آپ نکی سے پوچھ لیں، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ بات شادی کے موضوع پر پہنچی تو موزم نے شدید انداز میں ماں کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں، بہت اچھا لگے گا، تم نوکری پر نکل جانا، بیوی پڑھائی کو چل دے گی، باقی رہ کے بچے تو انہیں کون پالے گا؟ زیب النساء کے لہجے میں خفگی تھی۔ امی جان، آپ کا بھی جواب نہیں، بہت دور کی سوچ رہی ہیں۔ موزم ہنسنے لگا تھا۔ شہر بانو دل پر نادیدہ بوجھ لیے وہاں سے اٹھ رہی تھی۔ بھائی آپ کہاں چلی؟ ایک کپ کافی پلوا دیں، پھر میں بھی چلوں۔ امی جان 10 تو بج رہے ہیں، موزم نے شہر بانو سے کہہ کر زیب النساء کو بھی مخاطب کیا تھا اور نظریں کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہی تھیں۔ جی کافی میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، شہر بانو اسے جواب دیتی ہال کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کافی موزم کو بے حد پسند تھی، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ موزم اب جاتے ہوئے شاہدہ آپا سے بھی ملتے جانا، کہہ رہی تھی جب بھی موزم آتا ہے ملے بغیر ہی چلا جاتا ہے۔ زیب النساء نے یاد دہانی کروائی تھی۔ شاہدہ موزم کی بڑی پھپھو تھی۔ امی جان، مجھے صبح فجر کے وقت نکلنا تھا، اب 10 بج رہے ہیں، اگر پھپھو کی طرف گیا تو اور زیادہ دیر ہو جائے گی۔ موزم کو واقعی دیر ہو رہی تھی، اب اس کا موڈ شاہدہ بیگم کی طرف جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی بیٹا سلام کرتے جانا، زیب النساء نے پھر تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان۔ موزم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پھپھو اسے بے حد چاہتی تھی، یہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اور پھر موزم کی کوششوں سے سید مکرم علی شاہ نے شہر بانو کو بھی آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یونیورسٹی میں ابھی پہلا سیمسٹر نہیں ہوا تھا، موزم نے اپنے اثر و رسوخ سے شہر بانو کا اردو ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کروا دیا۔ نواب شاہ سے وہ کراچی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور سارے معاملات تو پہلے ہی طے ہو چکے تھے۔ اس دن ڈرائیور اسے موزم کے گھر لے آیا۔ اس کی خاطر موزم بھی اپنے آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ پھر وہی اسے یونیورسٹی کے ہاسٹل چھوڑنے آیا اور دانستہ طور پر اس نے شہر بانو کو روم میٹ بھی نگینہ کا بنایا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ نگی ایک پر اعتماد اور بورڈ لڑکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک دولت مند اور مضبوط خاندان سے ہے، جبکہ شہر بانو کو بھی وہ لوگ اپنے خاندان کا ہی ایک فرد سمجھتے تھے، لیکن وہ حقیقت سے نظریں نہیں چراتی تھی، اور اسی بات نے اس کے اندر عدم اعتماد پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ اس کی شخصیت میں جھول آ گیا تھا۔ یہ بات سوائے موزم کے کسی اور نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ موزم کے ساتھ ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ وارڈن سے تمام ضروری معلومات حاصل کر کے موزم خود اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ کمرہ ایسا ہی تھا جیسے عموماً ہاسٹل کے کمرے ہوتے ہیں۔ اس وقت یونیورسٹی کا آف نہیں ہوا تھا۔ نگی بھی شاید کوئی کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، کیونکہ آتے وقت لان میں سے اکا دکا اسٹوڈنٹ ہی نظر آئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ کلاسز ہو رہی تھیں۔ وہ سوچتا ہوا کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ شاہ جی، میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ اپنا سفری بیگ ٹھکانے پر رکھ کر وہ اس کی سمت پلٹی تھی۔ فل یونیفارم میں، سر پر کیپ لگائے، مضبوط جسامت، اونچا لمبا موزم اپنی مردانہ وجاہت لیے ہمیشہ کی طرح اس نے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کس لیے بھائی؟ وہ سمجھ تو گیا تھا، لیکن تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ مجھے میری منزل تک پہنچانے کا۔ شہر بانو کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا تم بھول رہی ہو شہر بانو کہ جس گھر میں تم رہتی ہو وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ تمہارا کچھ رشتہ بھی ہے؟ اگر تم سمجھو۔ مجھے تمہارا یہ شکریہ پسند نہیں آیا۔ موزم سنجیدہ لہجے میں اس کی بات دہرا رہا تھا۔ اوکے اوکے،
آپ بہت چلاک ہیں شاہ جی، میری بات مجھے ہی لوٹا رہے ہیں، شہر بانو محظوظ ہوتے ہوئے برجستہ بولی تھی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ موزم مسکرایا تھا۔ اس نے سیاہ چادر میں ملبوس شہر بانو کو بغور دیکھا تھا۔ شہر بانو ہجل سی ہو گئی۔ ٹھہرو، میں ذرا نگی کو فون کر کے بلاتا ہوں، حالانکہ میں نے کل اسے ساری بات بتائی تھی۔ موزم نے اپنا موبائل پینٹ کی جیب سے نکال کر نگی کا نمبر ملا کر کان سے لگایا تھا، لیکن دوسری طرف نگی کا فون آف تھا۔ اس نے تو موبائل آف کر رکھا ہے۔ موزم کو اس کی حرکت بے حد ناگوار گزری تھی۔ اس نے شہر بانو کو اطلاع دیتے ہوئے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ تو آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں شاہ جی، اس کا انتظار کر لیں۔ شہر بانو نے اس کی ناگواری کو محسوس کرتے نرمی سے مشورہ دیا۔ میں اس کا نوکر نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کر انتظار کروں، اور بھی بہت سے کام ہیں مجھے۔ موزم کے لہجے میں اپنی فطری اکڑ اود آئی تھی۔ تم ایسا کرو، دروازہ اندر سے لاک کر کے ریسٹ کرو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ موزم بگڑے موڈ سمیت اسے ہدایت دیتا کمرے سے نکل گیا۔ او نگینہ اکبر علی شاہ، کس قدر خوش قسمت ہو تم۔ شاہ جی تمہیں کتنا چاہتے ہیں، لیکن شاید تمہیں ان کی قدر نہیں۔ کتنے اچھے موڈ میں وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، صرف ایک تمہاری وجہ سے وہ بگڑے موڈ سمیت واپس گئے ہیں۔ شہر بانو نے چادر اتار کر ایک سائڈ پر رکھی اور بیڈ پر بڑے ایزی انداز میں بیٹھ گئی۔ مان آہٹ پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ اندر داخل ہونے والی نگینہ تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ اوہو، تو تم پہنچ گئی ہو۔ نگی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ شہر بانو سے بات کرتے نگی کا لہجہ ہمیشہ لیے دیے ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے خود کو اس سے برتر سمجھتی۔ اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ تھی کہ شہر بانو سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، مجھے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں پہنچے۔ شہر بانو اپنے لیے اس کے انداز اور جذبات سمجھتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نگی سے خندہ پیشانی سے بات کرتی۔ وہ نگی کی ہم عمر ہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ دانستہ انجان بنتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ شاہ جی چھوڑ کر گئے ہیں، شہر بانو نے مختصراً کہہ کر اس کی سمت بغور دیکھا۔ گلابی گلابی پنڈلیوں پر اونچا سا بولڈ ٹراؤزر اور ہاف سلیوز کی شرٹ اور اسکائی بلو دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ لائٹ سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی سادہ سی تیاری تھی، لیکن اس میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ہر فیشن اس پر سوٹ کرتا تھا۔ کچھ دیر ٹھہر نہیں سکتے تھے تمہارے شاہ جی؟ نگی کے لہجے میں طنز اتر آیا تھا۔ اپنے تراش شدہ بالوں کو ایک جھٹکے سے پیشانی سے ہٹایا تھا۔ انہوں نے تو تمہیں فون کیا تھا، لیکن تمہارا فون آف تھا۔ شہر بانو نے اس کے طنز کو محسوس کر کے فوراً وضاحت کی تھی۔ ہاں، کلاس میں ہمارا فون آف ہوتا ہے، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ شہر بانو، اگر تمہیں ایم اے میں ایڈمیشن لینا تھا تو 4 مہینے بعد کیوں آ رہی ہو؟ میرے ساتھ ہی آ جاتی۔ نگی یکلخت اصل موضوع پر آ گئی تھی۔ گو کہ اسے ساری بات موزم سے معلوم ہو چکی تھی، لیکن شہر بانو سے باز پرس کرنا وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ نگی، اصل میں تمہاری طرح بابا جان اور امی جان سے ضد تو نہیں کر سکتی تھی، شہر بانو دھیرے سے بولی۔ چلو، یہ بھی اچھا ہے، تمہیں میرا اور اپنا فرق تو معلوم ہے۔ نگی سے جتاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ شہر بانو تو عادی تھی اس کے لہجے کی، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ شہر بانو، اگر تمہیں اپنی پڑھائی کا شوق پورا کرنا ہے تو نگینہ اکبر کی باتیں سننے کے لیے بھی دل کو بڑا کرنا پڑے گا۔ ذہن نے سمجھایا تو اس نے آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر اتار لی۔ شہر بانو پر تو سفر کی تھکان تھی، وہ رات میں جلدی سو گئی تھی۔ نگی اپنے بیڈ پر کتابیں کھولے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ وہ انگلش میں ماسٹر کر رہی تھی۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک نظر شہر بانو کی سمت دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس نے موزم کا نمبر موبائل نمبر پر ملایا اور موبائل کان سے لگایا تھا۔